अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोई भी रियासत जो अपने दाखिला और खारजा मामलात में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हो सॉवरन स्टेट कहलाती है। पाकिस्तान के तमाम इदारों बशमूल हुकूमत और अपोजिशन के ये सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि इनमें से कोई भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का समझौता ना करे। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वो बदकिस्मत मुल्क है कि जिसके वो लोग जिनके जिम्मे इस मुल्क की खुद मुख्तारी की हिफाजत की जिम्मेदारी है, वो बैरूनी दुनिया को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने की दावत देकर दुश्मन से दाद वसूल करते रहते हैं। ऐसे बौने कम ज़रफ़ सियासतदानों के लिए परवीन शाकर की रूह से माजरत के साथ तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे बेज़मीर को मर जाना चाहिए। तो नाजरीन, आज के मुकालमे में पाकिस्तानी सियासत पर मुख्तसर सी नज़र डालते हैं और देखते हैं कि कब और किसने मुल्क खुदादाद पाकिस्तान पर तोहमत लगाकर दुश्मन से दाद वसूल की। इस सिलसिले में ताज़ा तरीन वारदात डालने वाली हैं तब्दीली सरकार की इंसानी हकूक़ की साबका वज़ीर डॉक्टर शीरी मज़ारी, जिन्होंने 1 जून 2022 को अक़वाम मुत्तहिदा को एक मज़मूम ख़त लिखा। ख़त में मौसूफ़ा ने PTI के 25 मई के लॉन्ग मार्च और धरने पर रियासती इदारों और मुजाहिरीन के दरमियान होने वाले वाक़यात पर मुल्क की अदालतों और इदारों को नज़रअंदाज करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा यानी यहूदी सहूनी इदारे को ख़त लिखकर अपील की है कि वह साबिक़ वज़ीर आज़म और PTI के लोगों को रियासत पाकिस्तान और रियासती इदारों से बचाए। हम जानते हैं ये महज ख़त नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान और इसके इदारों के खिलाफ एक चार्ज शीट है और यहूदो हनूद की आलाकार अक़वाम मुत्तहिदा को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने की खुली दावत है। इन मोहतरमा ने लॉन्ग मार्च और एहतजाज के हंगामे के दौरान बलोच कार्ड खेलने की भी कोशिश की, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। इन मोहतरमा की बेटी एडवोकेट ईमान मज़ारी भी तसलसल के साथ इंडियन दहशतगर्द कुलभूषण यादव की इंडिया की जुबान बोलकर रियासत पाकिस्तान पर तोहमतें लगाकर इंडिया से दाद वसूल करती रहती है। वाज़ेह रहे कि ईमान मज़ारी पाकिस्तान को तोड़ने की खुली धमकियां देने वाले मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावड़, अली वज़ीर और बलोच अलहदगी पसंदों की हम प्याला और हम नवाला है। डॉक्टर शीरी मज़ारी की यह मज़मूम हरकत अभी हजम भी नहीं हो पाई थी कि इक़्तिदार से ताज़ा बाहिर हुए साबका वज़ीर आज़म ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए अल्फाज के उलट फेर के साथ कहा कि अगर उन्हें वापस इक़्तिदार में ना लाया गया तो हाकिम बदेहन इंडियन थिंक टैंक्स की ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। इस बयान पर इंडियन खूब बगलें बजा रहे हैं। हम खाक नशीनों की पहुंच से बहुत दूर सिक्योरिटी के सख्त हसार में मौजूद मादरे वतन को खाने और इस पर गुर्राने वाले ये लोग ऐसे हजार जख्म हमें और मादरे वतन को लगा चुके और लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, मजीद आगे बढ़ते हैं। अपने आप को कायदे पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की वारिस कहलाने वाली पार्टी के 3 मरतबा रहे वज़ीर आज़म ने कारगिल वार के हवाले से BJP के उस वक्त के वज़ीर आज़म की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि कारगिल वार पाकिस्तान की जानिब से शुरू की गई और ये इंडिया की पीर में छुरा घोंपना था। इस मौके पर उन्होंने बड़े खुशगवार मूड में 2 निशाने हैदर वाली कारगिल वार के शहीदों के खून का मजाक उड़ाया और इस पर यह साहिब आज तक हमारे जद्दी पुश्ती दुश्मन इंडिया से दाद वसूल कर रहे हैं। इन्हीं साहिब ने 26 नवंबर 2008 में होने वाले मुंबई हमलों का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर इंडिया से खूब दाद वसूल की। 6 दिसंबर 2008 को पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए अमेरिकी सेनेटर जॉन मक्केन और लिंडसे ग्राहम को इन्हीं साहब ने बताया था कि मुंबई हमलों में पाकिस्तानी मुलव्विस हैं। इन्होंने दुनिया के सामने यह दावा भी किया कि अजमल कस्साब का ताल्लुक इंडिया से नहीं बल्कि पाकिस्तान से है। मजीद सुनिए और सर दुनिए, बलोचिस्तान में अलहदगी की तहरीकों की सरपरस्ती करने वाले कुलभूषण यादव के वकील ने पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ एक आर्गूमेंट पेश किया था और वो ये था कि पाकिस्तान के 3 दफा के वजीर आजम ने डॉन अखबार को इंटरव्यू देते हुए इतराफ किया है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क और बम्बई हमले पाकिस्तान ने करवाए। इसी पार्टी के शेखपुरा से एक रुकने कौमी असम्बली जो आजकल वफाकी वजीर हैं, उसने कहा था कि अगर इनकी खातून लीडरों को कुछ हुआ तो वो पाकिस्तान खप्पे यानी पाकिस्तान की सलामती और आबादी का नारा नहीं लगाएंगे।
جبکہ اسی پارٹی کی اسی خاتون لیڈر نے جب مستقبل کی وزیر اعظم کی امیدوار ہیں اس نے اپنی موجودگی میں منظور پشتین، محسن داوڑ، علی وزیر اور ایمان مزاری کے پسندیدہ نعرے، جسے میں گالی کہوں گا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بڑھ دی ہے، وہ یہ نعرے بھی لگواتی رہی ہے۔ ناظرین، ہم مانتے ہیں کہ پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کے سربراہوں سے پہاڑ جیسی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، مگر ان غلطیوں کی آڑ میں ہم اس ادارے کے موریل کو گرانے کی اجازت تو نہیں دے سکتے۔ قائد اعظم کی وارث کہلانے والی اسی پارٹی کے سیالکوٹ سے رکن قومی اسمبلی جو اس وقت وفاقی وزیر کے عہدے پر براجمان ہے، انہوں نے قومی اسمبلی میں شہیدوں کے خون کی توہین کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان آرمی بزدل آرمی ہے۔ انہوں نے 65، 71 اور کارگل سمیت ساری جنگیں ہاری ہیں۔ ہے کوئی جو ان سے ان کی شکستوں کا حساب لے؟ سوشل میڈیا پر انتہا پسند انڈین ان صاحب کی اس ویڈیو سے خوب محظوظ ہوتے ہیں۔ اس پارٹی کے چوتھی بار برسر اقتدار آنے پر ان صاحب کو پچھلی بار کی ایک مرتبہ پھر وزارت دفاع کا قلمدان تھما دیا گیا۔ اسی پارٹی کے ایک اور وفاقی وزیر اور سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں ٹی از فینٹاسٹک والے ابھینندن کو انڈیا کے حوالے کرنے والے معاملے میں بیان دے کر انڈیا سے خوب داد وصول کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ سیکیورٹی میٹنگ میں پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کی ٹانگیں اس لیے کانپ رہی تھیں کہ اگر ابھینندن کو فوراً انڈیا کے حوالے نہ کیا گیا تو انڈیا 9 بجے پاکستان پر حملہ کر دے گا۔ ایک بزام خود مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے بغیر ریاست پاکستان کو کوئی تصور ہی نہیں۔ جمعیت علماء پاکستان کے مرحوم رہنما شاہ احمد نورانی کے بیٹے انیس نورانی نے پی ڈی ایم کے سٹیج سے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم آزاد بلوچستان کے حامی ہیں، بلوچستان کو آزاد کرو۔ بتائیے کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں؟ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی عوامی نیشنل پارٹی کے بارے میں کون نہیں جانتا، جس کے سربراہ خان عبدالغفار خان نے تا دم مرگ پاکستان کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی ان کی موجودہ نسل نے۔ کانگریس کے اتحادی سرحدی گاندھی کہلانے والے خان عبدالغفار خان کو پاکستان سے اتنی نفرت تھی کہ مرنے کے بعد اس نے پاکستان میں نہیں افغانستان کے صوبہ جلال آباد میں دفن ہونا پسند کیا۔ دوسری طرف خود کو بلوچی گاندھی کہلانے والے عبدالصمد اچکزئی کے صاحبزادے محمود خان اچکزئی اپنے والد کی وراثت پر قائم رہتے ہوئے خیبر پختونخوا کو پاکستان کا نہیں افغانستان کا حصہ مانتے ہیں۔ آج کے موضوع کے ضمن میں پاکستان کی معاشی شہرک کراچی پر بیٹھی الطاف حسین کی ماضی کی ایم کیو ایم پر لائبریری لکھی جا سکتی ہے۔ اسے چھوڑیے، آج کی ایم کیو ایم پاکستان کی بات سن لیں۔ سندھ کی موجودہ گورنر نسرین جلیل نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے اور ریاست پاکستان کا مذاق اڑاتے ہوئے 2015 میں انڈین ہائی کمشنر ڈاکٹر ٹی سی اے راگھون کو خط لکھا تھا کہ ہم مہاجروں کو پاکستان سے بچاؤ، اور آج یہ مصنوعی سی عورت سندھ کی گورنری پر براجمان ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہمارے جی کو جلانے آ جاتے ہیں۔ دوستو، اب بات ہو جائے ادھر تم ادھر ہم والی جماعت پیپلز پارٹی کی۔ ایک انٹرویو میں بے نظیر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ برسر اقتدار آنے کے بعد وہ امریکی افواج کو پاکستانی سرزمین پر کارروائی کی اجازت دے گی، اور پھر زرداری اور حسین حقانی نے ہزاروں ریمنڈ ڈیوس پاکستان پر چھوڑ بھی دیے۔ ایک اور موقع پر اس نے کہا کہ برسر اقتدار آنے کے بعد ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر مرحوم کو پوچھ گچھ کے لیے امریکہ کے حوالے کریں گی۔ اس پارٹی کے موجودہ شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے میمو گیٹ سکینڈل میں ملک کی خود مختاری سرنڈر کرتے ہوئے امریکہ میں پاکستان کے اس وقت کے سفیر حسین حقانی کے ذریعے امریکی انتظامیہ کو یہ پیغام بھجوایا تھا کہ مجھے پاکستان آرمی سے بچاؤ، مطلب آؤ اور ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرو۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما اپنی کتاب دا پرومس لینڈ میں انکشاف کرتے ہیں کہ مئی 2011 میں ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد اس کے لیے مشکل ترین کام یہ تھا کہ وہ صدر زرداری کو کیسے فیس کرے۔ باراک اوباما کا خیال تھا کہ چونکہ انہوں نے زرداری صاحب کے ملک کی خود مختاری پر حملہ کرتے ہوئے پاکستان میں گھس کر اسامہ بن لادن کو مارا تھا تو زرداری صاحب بہت زیادہ ناراض اور غصے میں ہوں گے۔ کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب زرداری نے مجھے بڑی خوشی سے اسامہ بن لادن کی ہلاکت پر مبارکباد دی۔ 9/11 کے امریکی ڈرامے کے بعد پرویز مشرف نے بھی ایسی ہی ایک کال پر ڈھیر ہوتے ہوئے پاکستان کی سورینٹی سرنڈر کر دی تھی، جس پر جارج بش جونیئر آج تک خوشگوار حیرت میں مبتلا ہے۔ سرزمین پاکستان پر ڈرون حملوں کا آغاز انہی صاحب نے شروع کروایا تھا۔ بے نظیر کی وصیت پر بننے والے اسی پارٹی کے جونیئر شریک چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی یہ تقریر بھی سوشل میڈیا پر مسلسل گردش میں رہتی ہے، جو ہمارے خلاف ہے، اور وہ اس پر دشمنوں سے داد وصول کرتے رہتے ہیں۔
موصوف انڈیا کی زبان بولتے ہوئے وفاق کو بلیک میل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی طرح سندھو دیش اور سرائکی دیش بھی بن سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہیں وہ لوگ جن کے حوالے ہم نے اپنا ملک کیا ہوا ہے۔ یہ ہیں عطار کے وہ لونڈے جن سے ہم بار بار دبا لینے جاتے ہیں۔ اور مزید دکھ کی بات یہ ہے کہ ان موروثی کھوٹے سکوں سے دور دور تک جان چھوٹتی دکھائی نہیں دے رہی، کوئی راہ فرار دکھائی نہیں دے رہی، کوئی دعا کوئی بد دعا کام کرتی نظر نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی جائیں تو کہاں جائیں، کریں تو کیا کریں۔ ناظرین، پاکستان کی گردن پر سوار ان گدھوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے، اقتدار، اقتدار اور اقتدار۔ جیسے یہ لوگ کسی بھی وجہ سے اقتدار سے باہر ہو جائیں تو یہ فوراً ڈاکٹر شیریں مزاری، کپتان خان کی طرح ہینوں بہانوں سے یا براہ راست ریاست پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ دوستو، پولیس میں بھرتی ہونے والے سپاہی یا کلرک کو سیکیورٹی کلیئرنس کے بغیر نوکری نہیں دی جا سکتی، تو پھر ریاست پاکستان پر حملہ آور ان لوگوں کو پاکستان پر حکومت کرنے کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس کیسے مل جاتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ سیکیورٹی کلیئرنس لینے اور دینے والے دونوں ہی ایک دوسرے کے ناجائز کاموں اور حرکتوں کی فائلیں دبا کر بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم اپنی اوقات میں رہو اور تم بھی اپنی اوقات میں رہو، اور پھر آپس میں ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک ملک کی عزت، معیشت اور خود مختاری کی کوئی حیثیت نہیں۔ چور سپاہی کے اس کھیل میں اگر کوئی گھٹ گھٹ کر مر رہا ہے تو وہ ہے ملک اور اس کی محب وطن عوام، جو دن بدن ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اے اللہ ہم عوام کے سیاسی شعور میں اضافہ فرما تاکہ ہم اپنی گردنیں ان طفیلیوں سے آزاد کروا سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔